الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ وبعد۔ قولہ تبارک و تعالی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ گناہ اسم جس کی جمع آثام ہوتی ہے اور سیئہ جس کی جمع سیئات ہوتی ہے، یہ انسان کی زندگی کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو خود انسان کے لیے، معاشرے کے لیے، حتیٰ کہ ماحول کے لیے بہت ہی نقصان دہ چیز ہے۔ امت کی، انسانیت کی اصلاح کے لیے اس بات کی کوشش کرنا کہ لوگوں کو گناہوں سے دور کیا جائے، سیئات کے ارتکاب سے بچنے کی تلقین کی جائے، اور اگر ہو جاتے ہیں گناہ اور سیئات تو پھر توبہ اور استغفار کے ساتھ ان کا ازالہ کیا جائے، اور خاص طور پر وہ گناہ جو کبائر الاسم میں آتے ہیں اور موبقات اور مہلکات قرار دیا ہے شریعت نے ان کے اوپر ترکیز کر کے خود بھی انسان ان سے بچے اور اپنے معاشرے کے قریبی افراد اور عام افراد ان کو بھی بچانے کی کوشش کرے، اور اس کے لیے طریقہ یہی ہوتا ہے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کہ لوگوں کو نیکی کی تلقین کرتے رہا جائے، لوگوں کو نیکی کی تلقین کی جائے اور برائی سے روکا جائے۔ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ عمل معاشرے کے اندر نہ ہو اور لوگ اس کی طرف سے غافل ہو جائیں اور اس کو بالکل چھوڑ بیٹھیں، تو پھر وہ صورت بن جاتی ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی، لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ لبئس ما کانوا یفعلون۔ تو یہ لعنت کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے نبیوں نے لعنت کی ہے، اور بنی اسرائیل کی تاریخ کے اندر ان کے جلیل القدر انبیاء، جیسا کہ یہاں فرمایا حضرت داود علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اسی طرح دوسرے بہت سارے انبیاء جن کا ذکر اس عہد نامہ قدیم کے اندر موجود ہے، جو نبی اللہ رب العزت نے ان میں مبعوث فرمائے، تو انہوں نے ان کو اس رویے کے اوپر خبردار کیا تھا، اور جب انہوں نے نہیں مانا تو پھر انہوں نے ان کے اوپر لعنت بھی کی تھی۔ اور اسی طرح کے وہ کام جن پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے یا اللہ رب العزت نے لعنت کا ذکر کیا ہے، تو وہ کام خاص طور پر جب معاشرے کے اندر ہوتے ہوں تو انسان کو بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ لوگوں کو توجہ دلانی چاہیے کہ لعنت والے کاموں سے بچو جن پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے۔
یا جن کو موبقات قرار دیا ہے، جن کو مہلکات قرار دیا ہے. اور یہ نہی عن المنکر یہ معاشرے کے اندر جاری رہنا چاہیے. وہ جو آیت کریمہ ہے لا یضرکم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون. تو اس کا یہ معنی جیسا کہ بعض ذہنوں میں آتا ہے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر تم صحیح راستے کے اوپر ہو تو پھر دوسرے لوگوں کا غلط راستے پہ چلنا یہ تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہے. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم. لیکن اس آیت کا یہ مفہوم لینا کہ ہم اگر ٹھیک ہیں تو ہمیں کسی سے کیا، یہ بات صحیح نہیں ہے. ہمیں نہی عن المنکر کا اور امر بالمعروف کا فریضہ سر انجام دینا ہے، اور ہم نے لوگوں کو برائی سے روکنا ہے اور نیکی کی طرف بلانا ہے. اور یہ علماء ہی کا کام ہوتا ہے. لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت لبئس ما کانوا یصنعون. تو یہ کام جو ہے کہ ربانی علماء جو ہیں وہ یہ کرتے رہے، یہ اہتمام انہیں جاری رکھنا چاہیے. کیوں نہیں ایسا انہوں نے کیا؟ اور اگر ایسا نہ کریں لبئس ما کانوا یصنعون. تو نہی عن المنکر یہ بہت ضروری ہے، یہ بہت ہی ضروری ہے. اور ہمیں اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کو، چونکہ اب اس امت میں تو کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، نبیوں اور رسولوں والا کام اس امت کے اندر جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث اور ان کے مشن کے امین ہیں، اور ان کے ممبر اور ان کی مسند اور ان کے مصلی اور ان کے منصب قضا لوگوں کے درمیان لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، اس کے جو وارث ہیں وہ علماء ہیں. تو علماء کو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، علماء ہی اس کے ذمہ دار ہیں. وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور جو ان کے ساتھی ہوں وہ بھی اس عمل کے اندر شریک ہوں، جو وجہاء ہیں اور معاشرے کے سرکردہ لوگ ہیں اور وجوہ الناس ہیں، اور اسی طرح معاشرے کے اندر اقتدار اور سلطنت رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ بھی ان کے معاون اور مددگار بنیں. یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، وگرنہ معاشرے جو ہیں وہ تباہی کی طرف چلے جاتے ہیں. جیسا کہ فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد پھیلتا ہے. یہ فساد جو ہے یہ عملی فساد بھی ہے، اعتقادی فساد بھی ہے، خاندانی فساد بھی ہے، اور ماحولیاتی فساد بھی ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. ماحولیات بھی جو ہیں وہ فساد کا شکار ہو جاتے ہیں، جیسا کہ وہ حدیث ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا معاشر المہاجرین خمس خصال اعوذ باللہ ان تدرکوہن. اس حدیث میں ابن ماجہ کی اور مسند احمد کی اور دوسری حدیث کی کتابوں میں وہ صحیح روایت ہے. تو جب فواحش علانیہ ہونے لگے اور عام ان کا تذکرہ ہونے لگے اور اس طرح بے حیائی کے کام جو ہیں وہ سر عام لوگ ارتکاب کرنے لگے، ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشت فیہم الامراض والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا من قبل. تو ایسی بیماریاں ظاہر ہو جاتی ہیں جو پہلے لوگوں میں سنی دیکھی نہیں ہوتی. لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مضت فی اسلافہم الذین مضوا ولم ينقصوا المکیال والمیزان الا اخذوا بالسنین وشدت المؤون وجور السلطان علیہ. اللہ اکبر. ولم ينقصوا المکیال والمیزان.
ماپ اور تول میں جب کمی کرتے ہیں تو اخذوا بالسنین، تو اللہ رب العزت ان پر سخت سال مسلط کر دیتے ہیں، معاشی طور پر بحران کا شکار ہو جاتے ہیں اور گزران ان کا تنگ ہو جاتا ہے۔ شدت المعونہ، معونہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ معونہ کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو انسان کی ذمہ داریاں ہیں وہ انسان کے اوپر بھاری ہو جائیں۔ تاتی المعونۃ علی قدر المعونہ، حدیث ہے نا، تاتی المعونہ، اللہ کی مدد آتی ہے علی قدر المعونہ، اس ضرورت کے مطابق اور ذمہ داری کے مطابق جو انسان کے اوپر اللہ کی طرف سے عائد ہوتی ہے۔ تو انسان کی معاشی ذمہ داریاں، گھریلو ذمہ داریاں، خاندانی ذمہ داریاں، اپنی ذات کی ذمہ داریاں، یہ معونہ ہے، شدت المعونہ، یہ سخت ہو جاتی ہے، انسان کے لیے مشکل والی ہو جاتی ہے۔ اور اخذوا بالسنین، سال مشکل ہو جاتے ہیں، پیداوار نہیں ہوتی، ضائع ہو جاتی ہے، محنت کرتے ہیں حاصل کچھ نہیں ہوتا، ساری محنت اکھارت جاتی ہے۔ اور شدت المعونہ، زندگی کا گزران تنگ ہو جاتا ہے، معیشت رن کا، وجور السلطان علیہم، اور جو حکمران ہیں وہ ظالم ہو جاتے ہیں، وہ ظالم ہو جاتے ہیں، وجور السلطان علیہم، کہ حکمران ظالم ہو جاتے ہیں۔ اب ہم لوگ ان چیزوں کے خلاف احتجاج کرتے ہیں اور تحریک چلاتے ہیں، تو نبیوں نے یہ کام نہیں کیا کہ حکمرانوں کے خلاف تحریک چلائی ہو، سرمایہ داروں کے خلاف تحریک چلائی ہو۔ انہوں نے کیا کام کیا ہے؟ لوگوں کے اندر اصلاح کی تحریک چلائی کہ لوگوں کا عقیدہ صحیح ہو جائے، لوگوں کے اعمال صحیح ہو جائیں، لوگوں کے معاملات صحیح ہو جائیں۔ تو پھر انہی لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ حکمران بھی اچھے کھڑے کر دیتا ہے، انہی لوگوں میں سے سرمایہ دار بھی اللہ تعالیٰ اچھے کھڑے کر دیتا ہے، انہی لوگوں میں سے مزدور بھی اچھے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو اصلاح کی عمومی تحریک جو ہے یہ نبیوں نے شروع کی ہے۔ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کا اللہ پاک نے ذکر فرمایا نا کہ انہوں نے کیا کہا تھا، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب۔ ان کا لقب ہے خطیب الانبیاء، حضرت شعیب کو خطیب الانبیاء کہتے ہیں۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، تو اصل میں یہ سارے نبیوں کے مشن کی نمائندگی ہے کہ ان کا مشن یہی ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے بھی یہی کہا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا۔ اللہ رب العزت نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے، اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے یہ تعلیم دی ہے کہ لا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحہا، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح فرمائی ہے اور ہر چیز کو ٹھیک اور درست بنایا ہے کہ وہ انسان کے فائدے کے لیے استعمال کی جائے اور انسان کے لیے کارآمد اور نفع بخش ہو، اور تم اپنی بدعملی کی وجہ سے، بد کرداری کی وجہ سے اس کے اندر فساد نہ پیدا کرو۔ تو یہ بادشاہوں کا ظلم، یہ حکمرانوں کا ظلم، اور ہر ذی اقتدار کی یہ زیادتی، ظلم و جور، یہ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا یہ عمل، ینقص المکیال والمیزان۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو یہ چیز جو ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنا، ناپ تول میں کمی جو ہے، ایک تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی کے پیمانے اور ہوں، جیسا کہ حدیث قرآن میں آتا ہے وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ دیتے وقت تھوڑا دینا، ماپتے وقت تھوڑا ماپنا، لیتے وقت زیادہ لینا، اور ایسا پیمانہ رکھنا کہ جس میں لینے کا پیمانہ اور یا ایسے ہی کاٹ لگا دینا کہ جی جو بھی چیز آئی ہے اس کے لیے اتنی کٹوتی کے ساتھ ہم اس کی گنتی کریں گے۔ جیسے یہ ملوں کے اندر انہوں نے کنڈا لگایا ہوتا ہے کہ جتنا لے کے جاؤ، کہتے ہیں جی اتنی اس میں کمی ہو جانی ہے، وہ اتنا کم کر دیتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو کام کرتے ہیں یہ بھی اس میں آتا ہے، اور معیار کم کر دینا، معیار کم کر دینا، اور کسی چیز کے اندر کسی چیز کو بڑھا کر اس کی اصل مقدار کو گھٹا دینا۔ جیسے دودھ میں پانی ڈال دیتے ہیں، اور یہ کپڑا بناتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ اس کا پیمانہ ہوتا ہے کہ جو اس کی پک ہوتی ہے نا وہ 80 ہونی چاہیے، وہ 80 کی بجائے 70 کر دیتے ہیں۔ کپڑے کو جتنا اس کا وزن ہونا چاہیے 1 انچ مربع کا، اور جتنے اس میں دھاگے ہونے چاہیے اس میں کمی کر دیتے ہیں۔ ہر چیز کے اندر
یہ تطفیف جو ہے اور یہ نقص المکیال والمیزان یہ بہت ہی معاشرے کے اندر پھیلا ہوا جرم ہے. تو اسی کا ہم نتیجہ بھگت رہے ہیں. وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہم لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کرتے، اور اللہ رب العزت نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال کے اندر حق رکھا ہوا ہے. وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، لیکن زکوٰۃ بھی پوری ادا نہیں کی جاتی. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آسمان سے رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ روک دیتے ہیں. بے وقت بارش ہوتی ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تب نہیں ہوتی، اور جب ضرورت نہیں ہوتی تب ہوتی ہے اور نقصان ہوتا ہے اس کی وجہ سے. اتنی بارش ہوتی ہے کہ کئی علاقوں میں ابھی تک بارش کا پانی کھڑا ہوا ہے، بے وقت کی بارش ہوئی ہے. سندھ ڈوب گیا تھا. اسی طرح بہت سارے علاقوں کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ بارش بے وقت ہوئی اور اس کی وجہ سے فصلوں کا نقصان ہو گیا. جب ضرورت ہوتی ہے تب نہیں ہوتی، جب نہیں ضرورت ہوتی تو پھر آ جاتی. وَلَمْ يَنْقُضُوا عَهْدَ اللَّهِ وَعَهْدَ رَسُولِهِ إِلَّا سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِّنْ غَيْرِهِمْ. اللہ اور اس کے رسول کا عہد جب توڑتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کا عہد کیا ہے؟ اللہ کی بندگی اور اطاعت کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرما برداری اور اتباع کرنا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنا، اور اللہ کے دین کو اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے کی کوشش کرنا. یہ ہمارا اللہ کے ساتھ عہد ہے. جب اس عہد کو توڑ دیتے ہیں تو سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم فاخذوا بعض ما فی ایدیہم. تو وہ دشمن ہماری چیزیں لے کے چلے جاتے ہیں، ہماری زمین پر بھی قبضہ کر لیتے ہیں. وما لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ ویتخیروا مما انزل اللہ الا جعل اللہ باسہم بینہم. اور جب لم تحکم ائمتہم بکتاب اللہ، کتاب اللہ سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کا قانون، اللہ رب العزت کا ضابطہ حیات جو اللہ رب العزت نے مقرر فرمایا ہے. وہ کتاب و سنت کا قانون ہے، وہ دین و شریعت کی تعلیمات اور اس کی حدود ہے. جب ان کے مطابق فیصلہ نہیں ہوتا، ائمتہم کے اندر علماء دین بھی آتے ہیں اور اس میں حکام بھی آتے ہیں. یہ سارے ائمہ کے اندر آتے ہیں. اولو الامر جو ہیں یہ سلاطین بھی ہوتے ہیں اور علماء بھی ہوتے ہیں. اور اسی طرح ائمہ کے اندر جو لوگوں کے امام اور آگو اور پیشوا ہوتے ہیں، یہ دینی اعتبار والے امام بھی ہوتے ہیں اور دنیاوی اعتبار سے لوگوں کے رہنما اور لوگوں کے پیشوا بھی ہوتے ہیں. وَيَتَخَيَّرُوا مِمَّا أَنزَلَ اللَّهُ. اور یتخیروا کا معنی کیا ہے؟ یتخیروا کا یہ معنی نہیں کہ مرضی کا لے لیتے ہیں، پسند کا لے لیتے ہیں، بلکہ جو موقع ہو اس کے مطابق وہاں سے لے کر اس کی تنفیذ کرتے ہیں. یہ معنی ہے اس کا. یتخیروا مما انزل اللہ، یعنی اللہ رب العزت نے جو اتارا ہے اس موقع پر کیا اتارا ہے لو وہاں سے اور اس کو یہاں نافذ کرو. اس موقع کے لیے کیا اتارا ہے وہاں سے لو اور اس کو نافذ کرو. یہ ہے تخیروا مما انزل اللہ. وگرنہ یہ جو بات ہے کہ مرضی کا لے لیا اور باقی چھوڑ دیا، یہ تو وہ بات ہو گئی افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا. دنیا کی ذلت اللہ رب العزت اس کی وجہ سے مسلط کرتا ہے کہ جب دین مرضی کا لیا اور مرضی کا چھوڑ دیا، جو جس کو جینا چاہا اس کو چھوڑ دیا، اور جو مرضی کا ہوا سیدھا آسان اور رواج والا اور جو لوگوں کے اندر مقبول ہے اس کو لے لیا. باقی جو ہے نا وہ جس میں مشکل اور قربانی دینی پڑتی، مشکل پیش آتی ہے، قربانی دینی پڑتی، اس کو چھوڑ دیا. الا جعل اللہ باسہم بینہم. تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے جب دین کی تنفیذ نہیں ہوتی حکمرانوں کی سطح پر اور علماء کی سطح پر، جعل اللہ باسہم بینہم، تو اللہ تعالیٰ آپس میں اختلاف ڈال دیتا ہے. حزب اقتدار، حزب اختلاف، مذہبی منافرت، برادریوں کی آپس میں لڑائیاں اور جھگڑے، اور قتل اور خون ریزی، گھروں کے اندر فساد، بھائیوں کا، بہنوں کا، اولاد کا، ماں باپ کا، کزنوں کا اور خاندانوں کا، گاؤں کا، یہ سارا جعل اللہ باسہم بینہم یہ عذاب ہے. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض. یہ اللہ کا عذاب ہے، اور یہ عذاب جو ہے ہم سارے اس کو بھگت رہے ہیں، مذہبی بنیاد کے اوپر بھی، معاشرتی بنیاد کے اوپر بھی، اور خاندانوں کے اندر جو ہے نا نسل اور رنگ کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر آپس میں اختلاف ہے. تو یہ جو اختلاف ہے، الجماعت رحمت، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اجتماعیت جو ہے یہ اللہ رب العزت کی رحمت ہے. جب قوم کے اندر اجتماعیت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت شامل حال ہوتی ہے. والفرقۃ عذاب علیکم بالجماع
وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، افتراق سے بچو اور اجتماعیت کو لازم پکڑو. الجماعت رحمت والفرقۃ عذاب، جماعت رحمت بھی ہے اور رحمت کا سبب بھی ہے، اور بھی رحمتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں، اور افتراق کی وجہ سے رحمتیں اٹھ جاتی ہیں اور عذاب مسلط ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے گناہوں سے بچنا اور بچانے کی کوشش کرنا، یہ علماء کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس کے لیے انسان کو کوشش کرتے رہنا چاہیے. جو کبائر الاسم ہیں، وذروا ظاہر الاسم و باطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما کانوا یقترفون، سورۃ الانعام میں فرمایا. اور لا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن، سورۃ الانعام میں یہ بھی فرمایا. اور الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ بھی آیت ہے. اور اسی طرح انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وان تشرکوا باللہ ما لم ینزل به سلطانا. یہ ساری آیتیں جو ہے نا، یہ اس بات کی طرف ہماری رہنمائی کرتی ہیں کہ ہمیں اپنی دعوت کے اندر، دعوت اصلاح کے اندر، اور اپنی اور دوسروں کی تربیت کے معاملے میں اس چیز کا بہت اہتمام کرنا چاہیے. نیکی کا حکم دے، عقائد کی اصلاح کا حکم دے، لیکن یہ جو کبائر الاسم ہیں، یہ جو مظالم ہیں، معاشرے کے اندر جو ظلم ہے، اور خاص طور پر یہ فواحش اور منکرات جو ہیں، جو پورے معاشرے کی تباہی کا باعث بنتے ہیں، ان کے اوپر ترکیز کر کے اچھے طریقے سے، حکیمانہ طریقے سے اور مؤثر انداز میں لوگوں کو دعوت دینی چاہیے اور اصلاح کا اہتمام کرنا چاہیے کہ لوگ ان چیزوں سے بچیں اور ان چیزوں کو چھوڑیں. کبائر الاسم جو ہیں اور اسی طرح موبقات جو ہیں، یہ سارے ایک درجے کے نہیں ہوتے. بعض کبائر ہیں اور بعض موبقات ہیں، مہلکات ہیں، اور بعض صرف جو ہیں وہ کبائر الاسم ہیں. تو ایسے کبائر جن کی بنیاد کفر اور شرک ہو، تکذیب اور استکبار ہو، وہ سب سے بڑے گناہ ہیں. کبائر کے اندر سب سے بڑا درجہ کس کا ہے؟ کفر اور شرک کا. کفر اور شرک، اشراک ہو، اشراک باللہ، اور کفر ہو. اور کفر جو ہے ابا، انکار اور استکبار، تکبر، اللہ کا حکم نہیں مانتا کبر کی وجہ سے، یہ شیطان کا گناہ ہے. تکبر، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اللہ کے حکم کا انکار کر دیا تکبر کی وجہ سے، اور اپنے کبر کا اظہار بھی کیا. انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو ایسا کفری عمل جس کے پیچھے انسان کا جحود اور تکذیب، انکار کرنا اور جھٹلا دینا، اور اللہ رب العزت کے حکم کا انکار کر دینا، یہ کفریہ جذبہ ہو اور دین سے نفرت اور کراہت ہو. ذالک بانہم کرہوا ما انزل اللہ، اس کو پسند ہی نہیں کرتا، اس سے نفرت کرتا ہے، اس سے کراہت کرتا ہے کہ ہیں یہ میرے لیے ہے. تو اس طرح کا جو گناہ ہے جس کے پیچھے یہ کافرانہ جذبہ ہو، ابا اور استکبار والا رویہ ہو، اور اللہ رب العزت کے ساتھ کسی کو برابر کر دیا جائے، یا کسی کو نعوذ باللہ اللہ رب العزت سے بھی بڑھا دیا جائے. اور یہ اشراک جو ہے، یہ کبھی تو کسی شخصیت کا ہوتا ہے، کسی کے بارے میں انسان یہ نظریہ رکھتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ اللہ رب العزت پر بھی حاوی ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جہالت کی وجہ سے مسلمانوں کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو جن لوگوں کے بارے میں ان کا یہ عقیدہ اور ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، ان کو وہ اللہ رب العزت سے بڑھا دیتے ہیں اور اللہ رب العزت کو ان سے نیچے کر دیتے ہیں، نیچے کر دیتے ہیں ان کو. اور یہ چیزیں برسر عام اور ممبروں کے اوپر بیان ہوتی ہیں، اور اس کو سمجھنا اور لوگوں کو سمجھانا یہ بہت ضروری ہے. یہ امت کی اصلاح کے لیے، یہ شرک سے لوگوں کو بچانا اور اس طاغوت کی عبادت سے لوگوں کو نکالنا اور اللہ کی عبادت کے اوپر لگانا، یہ نبیوں کی دعوت کا بالکل سب سے پہلا زینہ ہے، سب سے پہلا قدم ہے. لا الہ الا اللہ.
یہ جو اللہ کے سوا لوگوں نے معبود بنائے ہوئے ہیں، معبودان باطلہ اور یہ جھوٹے الہ، ان کی نفی کرنا اور ان کی الوہیت کا جو بھی اثر کسی کے ذہن میں ہے اس کو نکالنا، یہ اخلاص التوحید یہ بہت ضروری چیز ہے، یہ بہت ہی ضروری چیز ہے، اور اس کے معاملے میں انسان کو کوئی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے، اور دروس کے ذریعے اور تعلیمات کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے جو اس طرح کی کتابیں ہیں ان کی روشنی میں انسان اپنے دروس مرتب کرے اور اپنے واعظ مرتب کرے، اور قرید کے یہ چیزیں جو ہیں نا لوگوں کے ذہن سے کھرچے، تاکہ لوگوں کی توحید جو ہے وہ خالص ہو جائے۔ تو کفر اور شرک جن اعمال کے اندر پایا جاتا ہے وہ بہت ہی بڑا گناہ ہے، سب سے بڑے گناہ یہی ہے، کفر اور شرک، اشراک باللہ، کفر، اتباع الہوا۔ اور قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے افامنوا مکر اللہ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون۔ الامن من مکر اللہ، یعنی جو کچھ ہو رہا ہے کہیں یہ اللہ رب العزت کا مکر ہی نہ ہو ہمارے ساتھ کہ ہم اپنی تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے انسان کے اندر خشیت اور خوف ہونا چاہیے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ڈرتے رہتے ہیں، علماء ڈرتے رہتے ہیں، سوء خاتمہ سے بھی ڈرتے ہیں، فتنے سے بھی ڈرتے ہیں، اور اس بات سے بھی ڈرتے ہیں کہ کہیں استدراج نہ ہو، کہیں استدراج نہ ہو۔ والذین کذبوا بآیاتنا سنستدرجهم من حیث لا یعلمون واملی لهم ان کیدی متین۔ انسان کو اس بات سے ڈرتے رہنا چاہیے اور استقامت اختیار کرنی چاہیے، فاستقم کما امرت، اور اللہ کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے، جیسے بھی حالات ہو جائیں اللہ کی رحمت سے امیدوار، اللہ کی رحمت کے امیدوار رہنا چاہیے۔ ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا نا کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یہ بھی کبائر الاسم میں آتا ہے۔ اور لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، تو یہ کفریہ کام ہے، یہ ان گناہوں سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور دوسرے پھر مظالم ہیں جو بندوں کے درمیان کے گناہ ہوتے ہیں، حقوق العباد کے، زنا ہے، قتل ہے، زنا کے اندر رشتہ دار کے ساتھ زنا کرنا، اور پڑوسی کے گھر میں اس کی عزت کے اوپر ڈاکہ ڈالنا، اس کی عزت پہ حملہ کرنا، جو انسان کے عزیز ہیں، رشتہ دار ہیں، جن کی حفاظت کرنی تھی، جن کا عفت و عصمت کا پاسبان بننا تھا، انسان وہیں ہاتھ ڈال دے، یہ بڑا گناہ ہے۔ اور قتل کرنا، اور پھر اولاد کو قتل کرنا، یا نعوذ باللہ ماں باپ کو قتل کرنا، آج کل ایسے بھی ہونے لگا ہے، اولاد کے ہاتھوں باپ قتل ہو جاتا ہے، اولاد کے ہاتھوں ماں قتل ہو جاتی ہے، لا الہ الا اللہ۔ اور قتل اولاد والا سلسلہ تو خیر اس کو جو ہے نا انہوں نے ایک ایسا رنگ دے دیا ہے کہ جی آبادی بڑھ رہی ہے اور یہ اپنی اولادوں کو جو ہے نا تھوڑا رکھو، اور اگر پیدا ہو جاتے ہیں تو پھر بھی اللہ معاف کرے کئی لوگ ناجائز پیدا کر کے قتل کر دیتے ہیں، اور کئی لوگ جو ہیں نا وہ لاوارث چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، کئی چوراہے میں پھینک کر یا کسی جھولے میں ڈال کر چلے جاتے ہیں۔ تو یہ قتل اولاد، یہ ان تقتل ولدک خشیۃ ان یطعم معک، اس خطرے سے اولاد قتل کرنا کہ ان کو کھانا کہاں سے کھلائیں گے، یہ میرے رزق میں حصے دار بن جائے گا، جو میں کھاتا ہوں وہ یہ مجھ سے لے جائے گا، یہ غلط نظریہ ہے۔ تو یہ کبائر الاسم ہے۔ اور دوسرے حقوق العباد، اور حقوق العباد کے اندر یہ جیسے بتایا زنا کرنا اور قتل کرنا اور اکل اموال الناس بالباطل، اور اسی طرح جو جس کا حق بنتا ہے وہ روک لینا، جو جس کا حق بنتا ہے وہ روک لینا۔ بڑے ہی اس باب کے اندر اگر انسان غور کرے تو اس قدر ہم اس معاملے میں کوتاہی کرنے والے ہیں کہ مسلمان کا جو حق بنتا ہے میرے اوپر وہ حق میں ادا نہ کروں تو اس کی حق تلفی ہوگی نا، یہ ظلم ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑا نازک اور بڑا ہی گہرا باب ہے، اس کی بھی انسان کو مطالعہ کر کے اپنے اندر نا
فہم اور تفقہ پیدا کرنا چاہیے تاکہ انسان اپنی بھی اصلاح کر سکے اور جو اپنے ساتھ متعلقین ہیں دینی اعتبار سے اور خاندانی اعتبار سے تعلیم اور تربیت کے حوالے سے ان کی بھی انسان اصلاح کر سکے۔ تو یہ مظالم جو ہیں جس کے اندر مسلمان کو اذیت پہنچانا ہے زبان کے ساتھ، اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہے، کوئی بہتان لگا کر، الزام لگا کر، کسی کی توہین کر کے، کسی کے خلاف کوئی بات نشر کر کے اس کی عزت کو بٹا لگانا ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں جو لوگوں کے درمیان کے مظالم۔ ماں باپ کی نافرمانی بھی اسی کے زمرے میں آتی ہے، حقوق الوالدین، اور جو قطع رحمی ہے وہ بھی اسی کے اندر آتی ہے۔ رشتہ داری کو ملا کے رکھنا یہ حق ہے رشتہ داروں کا، اور جب انسان قطع رحمی کرتا ہے اور رشتہ داروں کے اوپر ظلم کرتا ہے، ان کا حق مارتا ہے، احسان نہیں کرتا ان کے ساتھ، یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے۔ اور جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، تو یہ اللہ پر جھوٹ بولنا اور اللہ کے رسول پر جھوٹ بولنا، اور اسی طرح جھوٹی گواہی دینا اور جھوٹی قسم کھانا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی ہیں۔ یہ بھی یہ اللہ کے ساتھ زیادتی ہے کہ اللہ کے اوپر انسان ایسی بات کرے جو کہ نہیں ہے، اللہ کی طرف منسوب کر دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دے۔ تو اہل علم کو اس چیز کا بہت خیال رکھنا چاہیے کہ کوئی دین کے اندر ایسی بات نہ کی جائے جس کا علم نہ ہو انسان کو۔ اور باقی رہ جاتے ہیں کبائر وہ جو اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں، جیسا کہ شراب پینا ہے، اور اسی طرح فرائض کے اندر کوتاہی کرنا ہے، اور ایسے کبائر کا ارتکاب ہے جو اللہ رب العزت نے حرام کیے ہیں۔ تو ان میں بھی کبائر بہت زیادہ ہیں، لیکن ان کی معافی جو ہے نا وہ بندوں کے مظالم سے آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، توبہ اور استغفار کے ساتھ ان کی معافی ہو جاتی ہے، لیکن بندوں کے معاملات جو ہیں اس کے لیے تحلل اور اس سے استسماح یہ ضروری ہوتا ہے کہ انسان اس سے تحلل کر لے، یعنی اس کو کہے کہ تو مجھے معاف کر دے، اور اس سے جا کر معافی مانگ لے، یا اس کا حق ادا کرے اور اللہ رب العزت کے حوالے کر دے کہ یا اللہ جو میں نے اس کا دینا تھا وہ میں نے تجھے دے دیا، اور میری طرف سے تو ادا کر دینا، اور اس کے لیے استغفار کرے، اور اس کے ساتھ جہاں تک بھی ہو سکتا ہے دعا کرتا رہے تاکہ اللہ تعالیٰ اس کو قیامت والے دن جو ہے اس سے راضی کر دے۔ تو جو بندوں کے معاملات ہیں اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، من کان لہ عند اخیہ مظلمۃ فلیتحلل منہ قبل ان یکون یوم لا درہم فیہ ولا دینار، کیسے ہے وہ حدیث۔ اس دن جو ہے جب آپس میں معاملات ہوں گے تو بہت مشکل والی صورت بہت مشکل اور سختی والی صورت بن جائے گی، دنیا کے اندر ہی انسان کو اس سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ یہ گناہ جو ہوتے ہیں ان کی بنیاد جو ہے دو چیزیں ہیں، انسان کے اندر دو وصف ہیں، یہ گناہ کا سبب بنتے ہیں، یہاں سے انسان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ایک ہے غفلت اور دوسری ہے قسوت۔ انسان کا غافل ہونا، کہ انسان غافل ہے، پرواہ ہی کوئی نہیں ہے، جانوروں کی طرح رہتا ہے۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ انسان لاپرواہی کی زندگی گزارے، گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، نیکی کو نیکی نہ سمجھے، اور جانوروں کی طرح جیے۔ یَأْکُلُونَ كَمَا تَأْکُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، یہ کافروں کا رویہ ہے۔ تو یہ غفلت جو ہے یہ انسان کی زندگی میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس کے مقابلے میں، غفلت کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ التیقظ، بیدار ہونا، انسان ہوش مند
اور بیدار رہے. انسان حافظ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، کہتے ہیں کہ سب سے پہلی منزل جو ہے وہ یہی ہے بندگی اور سلوک کی، الیقظہ، کہ انسان ہوش میں آ جائے، خبردار ہو جائے، بیدار ہو جائے اور متنبہ ہو جائے انسان کہ میں انسان ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اللہ کے سامنے جواب دوں. یہ تیقظ اور بیداری جو ہے یہ انسان کی زندگی کو بدل دینے والی ہے. اور انسان غافل ہو، سویا رہے، تو یہ نیند اور غفلت جو ہے یہ انسان کے لیے بڑی تباہ کن چیز ہے. تو ایک غفلت، اس سے انسان کو بچنا چاہیے. وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. کیسے ہے یہ آیت؟ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ. اللہ کو یاد رکھے، ذکر کرتا رہے، ذکر قلبی بھی، ذکر لسانی بھی اور ذکر عملی بھی. عملی ذکر کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان فرما برداری میں لگا ہوا، نافرمانی سے بچا ہوا. نافرمانی سے بچا ہوا یہ بھی ذکر ہے، فرما برداری میں لگا ہوا یہ بھی ذکر ہے. اور ذکر لسانی تو زبان، لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اور ذکر قلبی کیا ہے؟ اللہ کی طرف دھیان، اللہ کی رضا کی طلب، اس کی خوشنودی کی چاہت اور اس کے غضب سے اور اس کی ناراضگی سے دل کا دہلتے رہنا اور ڈرتے رہنا، خوفزدہ رہنا. وجلت قلوبہم، یہ ذکر قلبی ہے. تو غفلت یہ انسان کی زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری چیز ہے سنگ دلی، قسوت، پتھر دل ہو جانا. انسان کا دل نرم ہی نہ ہو، انسان کو کسی چیز کا اثر ہی نہ ہو، دل مردہ ہو جائے، دل مردہ ہو جائے انسان کا. اللہ اکبر. ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارۃ واشد قسوۃ وان من الحجارۃ لما یتفجر منہ الانہار وان منها لما یہبط من خشیۃ اللہ. اللہ اکبر. پتھروں پر اللہ کا خوف طاری ہو جاتا ہے، پتھر جو ہیں ان سے پانی جاری ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے اس کا دل ایسا سخت ہو جائے. الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبهم وکثیر منهم فاسقون. اور یہ قسوت جو ہے یہ علماء میں بہت زیادہ ہوتی ہے. علماء جو ہے نا سنگ دل ہو جاتے ہیں، ان کے دل میں نرمی نہیں رہتی، اثر ہی نہیں ہوتا، سمجھائیں بجھائیں وہی رہتے ہیں، خوف نہیں آتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب کوئی آدمی انہیں کہتا تھا نا اتق اللہ تو وہ کانپ جاتے تھے اور ڈر جاتے تھے. اور ہمیں کوئی اتق اللہ کہے تو ہم چڑ جاتے ہیں، ہم چڑ جاتے ہیں. میں دس نہ تو تیرے نے بہت پتہ میں سارا کچھ پڑھے ہے، میں جاننا ہوں سارا کچھ. لا حول ولا قوت الا باللہ. تو قسوت سے بچنا چاہیے، غفلت سے اور قسوت سے بچنا چاہیے. یہاں سے کام خراب ہوتا ہے. اور غفلت کی وجہ سے انسان جو ہے یہ بہیمیت اور سبعیت کا شکار ہوتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں کہ انسان جو ہے اس کے اندر بہیمانہ اوصاف، جانوروں والے اوصاف آ جاتے ہیں، ہرس، طمع، لالچ، غضب، جوش، یہ جانوروں والے ہیں. اور سبعیت یہ پھر اللہ معاف کرے انسان بچھو صفت بن جاتا ہے. نقصان ہی پہنچانا ہے، تکلیف ہی دینی ہے، زبان سے بھی تکلیف، سوچ سے بھی تکلیف، ہر ایک کو. جیسے سانپ اور بچھو کیا ہوتا ہے؟ ڈنگ ہی مارنا ہے، زہر ہی کھولنا ہے. انسان ایسا مزاج بن جائے انسان کا کہ لوگوں کے لیے اذیت ہی دینے والا ہو اور اس سے کوئی کسی کو فائدہ نہ ہو. زبان سے بھی لوگوں کو نقصان پہنچا رہا ہے، ہاتھ سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے اور سوچ سے بھی نقصان پہنچا رہا ہے. جو کر رہا ہے سب زہر ناکی پھیلا رہا ہے. یہ بہت بری چیز ہے. انسان درندہ بن جائے یا انسان جانور بن جائے، گدھا بن جائے، انسان کتے کی طرح ہو جائے انسان. لا حول ولا قوت الا باللہ. کیسی آیت کریمہ ہے وہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. فمثلہ کمثل الکلب. کیسے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ سَاءَ مَثَلًا لِلْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ. یہ اسی سیاق میں ہے سورۃ الاعراف کے اندر. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. اللہ اکبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو غفلت اور قسوت سے بچنا چاہیے، اور آخری درجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان شیطان بن جائے، یعنی انسان کو شیطان جو ہے نا وہ اپنا اس طرح کارندہ بنا لے کہ وہ انسان کی شکل میں شیطان ہی ہو۔ اور آج کل ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو شیطان والا کام کر رہے ہیں، شیطان کو ان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ شیطان سے زیادہ سمجھتے ہیں اور شیطان والا کام اس سے بڑھ کر کرتے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو شر پھیلا رہے ہیں یہ انسانوں کے روپ میں شیطان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے، اللہ تعالی ہمیں عافیت میں رکھے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔